میں آپ سے آخری پیغام دے کر رخصت ہوتا ہوں کہ اپنے مسلک یعنی اہل سنت و جماعت کے مسلک پر آپ اپنے کو اور اپنی آل اولاد کو پابند کر دیجیے، خصوصاً جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کو خوب مضبوط بنا دیجیے، اور یہ بدعقیدہ جتنی جماعتیں ہیں ان کے تعلق سے نام لے لے کر بتائیے۔ ہمارے حیدرآباد میں اب تک یہاں کے واعظین، مقررین، علماء یہی کہتے تھے اشارے کنائے میں، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے، تو بیچارے سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کچھ لوگ ہیں کون آتا، کچھ لوگ ہیں کون۔ لیکن الحمدللہ یہ فقیر مصطفیٰ، یہ غلام غوث و خواجہ، یہ غلام رضا ڈنکے کی چوٹ کان میں نہیں میدان میں بولتا ہے۔ تبلیغی جماعت، دیوبندی، وہابی، ندوی، مودودی، اہل حدیث، قادیانی، رافضی، چکڑالوی، پرویزی، اہل قرآن اور دیگر گمراہ فرقے، یہ سب کے سب بد مذہب ہیں۔ بولو سب کے سب بد مذہب ہیں۔ کل ہم سے ایک لڑکے نے کہا، وٹے پلی میں جلسہ تھا، اس نے کہا حضرت بد مذہب سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا جتنے بھی بدعقیدہ ہیں، جو رسول پاک کی شان میں توہین گستاخی کرنے والے، وہ سب بد مذہب ہیں۔ تو کہا کہ میں جامع نظامیہ گیا تھا، وہاں کے مولانا صاحب سے پوچھا بد مذہب سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا بد مذہب سے مراد کافر ہے۔ صرف کافر ہی بد مذہب ہے نہیں، بلکہ جو دیوبندی ہے وہ بھی بد مذہب ہے، جو قادیانی ہے وہ بھی بد مذہب ہے، کیونکہ سب کافر ہی تو ہیں، رسول کی شان میں توہین کر کے کافر ہو گئے۔ یہ آپ نے سنا نا مولانا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیلا بناتے ہیں یہ، ہمارے آپ کے سامنے کیا، ہماری حقیقت کیا، آپ کی حقیقت کیا، اللہ کے سامنے جھوٹ بیان کرتے ہیں، کہتے مولا ہم تو تیرے نبی کے تعلق سے ایسی بات نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کی بات کہہ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے، فقط کفر تم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی کی تم نے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو کافر فرما دیا ہے تو تمہارے کافر کہنے میں کیا عذر حائل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو کہتے ہوئے، کہتے ہم دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، بریلوی لوگ کہتے ہیں، کہنے دو اس کو، ہم نہیں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی ڈھیٹ کے ساتھ کہہ رہے ہم نہیں کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں، جبکہ حرمین شریفین کے 250 مفتیوں نے فتویٰ دیا اشرف علی تھانوی کو اس بات پر کہ رسول پاک کے علم غیب کو اس نے جانوروں جیسا لکھا کتاب میں۔ حضور کو ایسا ہی علم ہے جیسا کہ جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے، چھوٹے بچوں کو ہے، دیوانوں کو جیسا علم ہے ویسا ہی علم نبی کو ہے۔ تو اسی کفریہ عبارت پر حرمین طیبین کے 250 سے زائد مفتیان کرام نے اشرف علی تھانوی کو کافر لکھا ہے، اور ایک فتویٰ ان جملہ فتووں کے یہ ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ اشرف علی تھانوی کے اب کافر ہونے میں جو شک کرے گا، اس کی عذاب کے ہونے میں جو شک کرے گا، وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کتنا واضح فیصلہ ہے۔ آج تک اشرف علی تھانوی کو دل سے چمٹائے رکھے، معاذ اللہ، نبی کے علم کو جانوروں جیسا کہنے والا تمہارا محبوب، اور نبی کے علم کو اللہ کی عطا کہنے والا مردود، یہ تمہارے خیالات ہیں، یہ تمہارے نظریات ہیں۔ جب چندہ مانگنے کا ٹائم آتا ہے، جب جرم قربانی مانگنے کا ٹائم آتا ہے، تو کہتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ کا مقبول ادارہ ہے۔ رسول پاک تمہاری مکاری کو جانتے ہیں کہ تم صرف چندہ مانگنے کے لیے رسول کا نام لے رہے ہو۔ اگر چندہ مانگنا تم کو نہیں ہوتا تو رسول اللہ کا نام بھی تم نہیں لیتے۔ مجیب علی قادری یہی تو باتیں بول بول کر بدنام ہو گیا، بہت سخت بولتا ہے۔ میں سب کسی اپنے گالی دینے والے کو نہیں بولا، میرے باپ کی توہین کرنے والے کو میں نے کبھی سخت نہیں بولا، سخت بولا ہوں اس کو جو میرے مصطفیٰ کی دشمنوں کی تعریف کرتے ہیں، ان کو میں نے سخت کہا۔ یہی تو باتیں ہیں جو کڑوی معلوم ہوتی لوگوں کو، لیکن میرے سرکار کا فرمان ہے قل الحق ولو کان مرا، حق بات کہہ دو اگرچہ کہ لوگوں کو کڑوی معلوم ہوتی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی مجھے گالی بکے،
صبح سے شام تک میرے نام کے تبصرے کرتے رہے ہیں اور میری مذمت کرتے رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا یہی تو درس ہے مجھ کو اور تمام رسیوں کو۔ میرے اعلیٰ حضرت کے پاس خود آتے تھے گالیاں لکھ لکھ کر، گالیاں مغلظات، بری بری گالیاں۔ تو ایک دن مرید کے ہاتھ لگ گیا خط، ساروں قطار آنسو بہنے لگے مرید کے۔ کہا حضور آپ کی شان میں کون گستاخ ہے جو گالیاں لکھ کر بھیجتا ہے خط میں؟ حضور جواب دے دوں اس کا؟ تو فرمایا ٹھہر جاؤ۔ کچھ خطوط اندر سے لے کے آیا اعلیٰ حضرت گھر کے اندر سے، جس میں آپ کی تعریف میں چاہنے والوں نے کچھ لکھا تھا، محبت کرنے والوں نے بڑے اچھے اچھے الفاظ لکھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے میرے چاہنے والوں کو انعام دے دو، اس کے بعد گالی دینے والے کو تم بدلہ دینا۔ جب تم میرے چاہنے والے کو انعام نہیں دے سکتے تو مجھے گالی دینے والے کو بھی بدلہ لینے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ کتنے اونچے خیالات تھے اعلیٰ حضرت کے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مولانا تھے بہت بڑے اپنے وقت کے، مولانا احمد رضا کی دل کی پوچھو تو یہ ہے، یہ احمد رضا کو گالی دے رہے ہیں نا، مجھے برا لکھ رہے ہیں نا، لکھنے دو، گالی لکھنے دو، مجھے غم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا وقت گالی لکھنے میں صرف کرتے ہوں گے اتنی دیر تو میرے مصطفیٰ کی شان میں توہین نہیں کرتے ہوں گے۔ جتنی دیر یہ احمد رضا کو گالی لکھنے میں لگاتے ہیں اتنا وقت میرے آقا کی شان میں تو گالی نہیں بکتے ہوں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی بھر احمد رضا کو گالی لکھتے رہے لیکن میرے مصطفیٰ کو گالی نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا عشق رسول آپ کا۔ اگر یہ عشق رسول کا نام شدت پسندی ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے شدت پسندی وہیں اختیار کی ہے جہاں مصطفیٰ پیارے کی محبت کا معاملہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ایمان والوں کی پہچان یہ بتایا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ بڑے اشد ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اشد اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تم تو خالی شدید کہہ رہے ہو، اللہ فرمانا زیادہ شدید ہوتا ہے میرا ایمان والا بندہ میری محبت میں۔ تو یہاں پیارے مصطفیٰ کے جو پیارے ہیں ان سے محبت رکھو، جو حضور پاک کے دشمن ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ رسول سے مسکرا کر بات کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کبھی بات کرنے کا موقع مل جائے تو اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کا حکم نہیں ہے گستاخ رسول کے ساتھ، بلکہ جواب بھی دینا ہو تو بہت شدت کے ساتھ جواب دیجیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ان ملحدوں سے کیا مرمت کیجیے، اس کا صلہ ملے گا آپ کو۔ حضرت مہاجر مدنی حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چند سال قبل انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں 80 سال تک میرا قیام رہا۔ سبحان اللہ۔ بس ایک مرتبہ حج کرنے گئے تھے، پھر دوبارہ کبھی نہیں گئے حج کو، وہیں پر رہے مدینے میں۔ نیت کیا تھی؟ اگر مکے کو گیا وہاں مر گیا تو لوگ مجھے وہیں دفن کریں گے، میری تمنا یہ ہے کہ میں مدینے کی سرزمین پر میرا مدفن بن جائے۔ یا رسول اللہ تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت کس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 80 سال تک آپ رہے مدینہ شریف میں، تو فرماتے ہیں میرے دور میں بڑے بڑے صلحاء مدینہ شریف کو آتے رہے، بڑے بڑے اتقیاء مدینہ شریف کو آتے رہے، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم کی جیسی شخصیت ہے ان کا پاؤ پاسنگ بھی میں نے کسی میں نہیں پایا۔ مدینے میں کیسی کیسی ہستیاں آتی ہیں، یہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ 80 سالہ دور میں
میں نے بڑے بڑے اتقیاء کو دیکھا، صلحاء کو دیکھا، لیکن حضور مفتی اعظم جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ان جیسا تقویٰ اس کا رسول میں نے باؤ پاٹن کسی میں نہیں پایا۔ بس عرص اعلیٰ حضرت کا ایک تحفہ آپ کی خدمت میں، درود پاک۔ کون سا درود؟ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ یہ درود جو دراصل پہلا جو درود کا حصہ ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود کسی عاشق رسول نے لکھا تھا۔ اس کے آگے نہیں لکھ پا رہے تھے کہ آگے درود کیسے بڑھاؤ۔ وہ گئے ہوئے تھے حج کے لیے، حتیم کعبہ میں بیٹھے تھے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہا پریشان کیوں ہیں؟ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی رب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب ہے۔ نحن عباد محمد، ہم سب غلام ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔